جوانوں میں آپ سے مخاطب ہوں، اللہ کو بوڑھے کی توبہ بھی پسند ہے، اللہ کو ہر ایک شخص کی توبہ پسند ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرے اللہ کو جوان کی توبہ بہت زیادہ پسند ہے۔ میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو میرے حضور کا ہے، لیکن ایک دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ، سن لو جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ بھی اللہ کا حبیب ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہماری مجالس میں، بالخصوص آج کی اس مجلس کے اندر، مجھے جو لوگ دکھائی دے رہے ہیں وہ نوجوان ہیں۔ تو جوانی جنون کا شعبہ قرار دیا گیا ہے، شعبۃ من الجنون کہا گیا ہے، لیکن وہ جوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی یاد میں گزاری، اللہ کے ذکر میں گزاری۔ جوانوں، عبادت کی لذت بھی جوانی میں ہے۔ اگرچہ جوانی مستانی ہوتی ہے، ذرا اس مستانی جوانی کو تہجد کے مصلی پہ لا کے دیکھو، کیا مستی چڑھتی ہے سجدوں کے اندر، کیا لطف ہے قیام کے اندر، کیا سکون ہے رکوع کے اندر۔ اس جوانی کو مالک کی چوکھٹ پہ لاؤ، پھر دیکھنا کہ یہ جوانی کتنی لذت آفریں ہوتی ہے، اور پھر اس جوانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کیا عطا فرماتا ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، اللہ کے گھر کی تعمیر، اللہ کے گھر کی تزئین، اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی، اللہ کے گھر کی آباد کاری، اللہ کے گھر کی حاضری، یہ اس کی زندگی کا مشغلہ ہے۔ مسجد کے ساتھ وابستہ ہے، اس کو جنون ہے اللہ کا گھر خوبصورت ہو، اس کو جنون ہے اللہ کے گھر میں رونق ہو، اس کو جنون ہے کہ اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی ہو، پاکیزگی ہو، لوگوں کا آنا ہو، اور لوگوں کا مسجد سے ربط ہو، اور مسجد کی حفاظت اس نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، مسجد کے کام وہ غلاموں کی طرح کرتا ہے۔ سنو سنو، میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، وہ بھی مسجد میں یوں ٹھک جاتے ہیں، جب بھی تلاش کرو مسجد میں ملیں گے۔ فرمایا جب وہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اللہ کے فرشتے ان کے گھر میں حال پوچھنے جاتے ہیں۔ یارو، جوانی کے ایام میں مسجدوں کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرو، مسجدوں کی صفائی بھی اپنے معمولات میں شامل کرو۔ جس طرح آپ اپنے معمولات بتاتے ہیں کہ ویکینڈ پہ میں یہ کرتا ہوں، روزانہ کی میری جو ہے وہ ترتیب یہ ہے، مہینے کے بعد ایک مرتبہ یہ تفصیلی کام کرتا ہوں، اپنی زندگی میں مہینے بعد، 8 دن بعد، یا جب آپ کو فرصت ہو، مسجد کی صفائی کا اپنے اوپر ذمہ لو۔ کسی بھی مسجد میں چلے جاؤ، اس کو صاف کرو۔ جب تم اللہ کے گھر کو دھو گے، اللہ تمہارے دل کو دھو دے گا، تمہارے دل کو اللہ پاک کر دے گا۔ تو یہ مسجدیں کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کے ذریعے زینت دی ہے زمین کو، جس طرح آسمان ستاروں سے سجا ہوا ہے، زمینیں مسجدوں سے سجی ہوئی ہیں۔ اس لیے اللہ کے گھر کے ساتھ جو شخص ربط رکھتا ہے، میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا قیامت کے دن اس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ ہدایت کیا ہے؟ ہیا ارات الطریق، ایک تو ہے راستہ دکھلانا، جس کو راہ نمائی کہتے ہیں، نمودن سے دکھانا۔ کسی نے پوچھا کہ میں نے فلاں جگہ پہ جانا ہے، تو ہم نے کہا یہاں سے سیدھے باہر نکل جانا، دائیں بائیں آگے بائی پاس آئے گا، تو آپ یوں ادھر ہو جانا۔ یہ ہے ارات الطریق، راستہ دکھلا دینا، راستہ بتلا دینا۔ اس میں بھٹکنے کے امکان موجود ہیں، تھوڑی سی غلطی لگ گئی تو آپ اور سمت بھی نکل سکتے ہیں۔ پھر اگر راستے کے اندر جگہ جگہ دشمن بھی کھڑا ہو تو پھر تو امکان اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو یہ ارات الطریق کا مفہوم ہے۔ اور ہدایت کا دوسرا مفہوم ایصال الی المطلوب، منزل تک دستے کرم سے پکڑ کے پہنچا دینا۔ تو یہاں دوسرا معنی ہے، اس لیے علماء نے اس کا معنی کیا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ مطلب کیا کہ سیدھی راہ تو میں دیکھ چکا ہوں، لیکن قدم قدم پہ شیطان اور نفس موجود ہیں جو میری راہ بھٹکا دیں گے۔ مالک تو دستے کرم بڑھا اور مجھے منزل پہ پہنچا دے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے ایصال الی المطلوب۔ تو ہدایت کا یہ مفہوم، اور یہاں ہدایت سے مراد وہ ہدایت جو پیغمبروں کے ذریعے سے، کتب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دی۔ ایک فطری ہدایت ہے، جبلی ہدایت، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کیا جانوروں کو بھی دی ہے۔ وہ بطخ کا بچہ بھی جب انڈے سے نکلتا ہے تو وہ کسی سے تیرنا سیکھتا نہیں ہے، وہ خود چھلانگ لگا دیتا ہے اور تیرنے لگ جاتا ہے۔
یہ جبلی اور فطری ہدایت اللہ نے اس کو القاء رکھی ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی زبان ہوتی ہے، بولنا نہیں جانتا، وہ آ کے سیکھتا ہے۔ ہاتھ ہوتے ہیں، پکڑنا نہیں جانتا، آ کے سیکھتا ہے۔ قدم ہوتے ہیں، چل نہیں پاتا۔ سنتا ہے، سمجھ نہیں پاتا۔ دیکھتا ہے، پہچان نہیں پاتا۔ یہ ساری چیزیں تدریج سے سیکھتا ہے۔ لیکن بچے نے ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے لینا ہے تو یہ اس کو جبلتاً بتایا جاتا ہے، چونکہ اس کی پہلی ضرورت ہے، باقی چیزیں وہ آ کے سیکھتا ہے۔ اسی طرح خیر اور شر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے القاء کیا انسان کو۔ پیغمبروں نے آ کے راستے اجالے، لیکن اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کو پتہ ہے۔ کسی کو تھپڑ مارنا بری بات ہے، یہ کہیں سے اس نے نہ بھی پڑھا ہو، کسی نے استاد نے نہ بھی بتایا ہو، یہ اس کا ضمیر بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو خیر اور شر یہ اندر تمہارا بتاتا ہے، یہ فطری اور جبلی ہدایت ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اللہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ فطری جبلی ہدایت ہے۔ لیکن انسان کے لیے وہ کافی نہیں ہے، اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ مجھے جبلی ہدایت تو عطا کر دی اور تو نے مجھے ایمان کا نور بھی دیا، تبھی تو نماز کے لیے یہاں آ کے کھڑا ہوں نا۔ وضو کیا ہے، مسجد میں آیا ہے، لباس پہنا ہے، ہاتھ باندھے ہیں، قبلہ رخ کیا ہے، اور پھر بھی ہدایت مانگ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ استقامت ہدایت پہ مانگ رہا ہے اور ایصال الی المطلوب والی ہدایت طلب کر رہا ہے کہ جگہ جگہ شیطان موجود ہے، مجھے بھٹکا دے گا، میرے مالک مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ صراط مستقیم، سیدھی راہ، اس کا ایک معنی لکھا کہ الاسلام ہے، کہ صراط مستقیم اسلام ہے، مجھے اسلام کا راستہ عطا کر دے۔ دوسرا معنی اس کا بیان فرمایا کہ انہو کتاب اللہ تعالی، اس سے مراد کتاب الہی یا قرآن مجید ہے، کیونکہ قرآن سے سیدھا کوئی راستہ ہو نہیں سکتا۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ وہ راستہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھا ہے۔ قرب قیامت کے فتنوں کا ذکر جب ہوا تو حضرت علی نے حضور سے پوچھا کہ حضور پہ بچنے کی صورت کیا ہے، تو برجستہ کہا اللہ کی کتاب قرآن مجید۔ تیسرا معنی انہ الطریق الہادی الی دین اللہ تعالی، یہ اللہ کے دین کی طرف جو راستہ ہے وہ راستہ اللہ کے حضور اتنی تمہید کے بعد مانگا گیا تاکہ میں خیر کی راہوں پہ رہوں اور میری مدد نصرت مالک تیرے کرم پہ رہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ وہ راستہ لا عوج فیہ ہے، جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، مستقیم بالکل، اور یہ اعتدال کا راستہ ہے، نہ افراط کا راستہ نہ تفرید کا راستہ، یہ بالکل معتدل راستہ ہے۔ اور پھر چوتھا قول جو حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، وہ فرماتے ہیں صراط مستقیم سے مراد ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا کہ نمازی نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کر کے کہتا ہے مالک مجھے محبوب کی دہلیز نصیب کر دے، مجھے محبوب کی چوکھٹ نصیب کر دے، کیونکہ اگر یہ در نصیب ہو گیا تو خدا کا گھر نصیب ہو گیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔